شریعت جہاں تک، یعنی میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ حضرات خاص خواص عوام اور خواص اور خاص الخواص کا جو درجے متعین کرتے ہیں نا، تو دین کا جو تقاضا ہے وہ تو عوام پر ختم ہو جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جاتا ہے تو خواص پر۔ دین کا جو تقاضا، انبیاء کا جو مقام ہے، اس کے بعد جو ہے ان کا مقام ہے۔ فرض کر لیجئے کہ معرفت الہی، سمجھا، عوام کہاں تک معرفت میں پہنچتے ہیں، انبیاء کہاں تک پہنچتے ہیں، تو وہ تو یہ ہے۔ اور وہ جو ہیں معرفت کا مقام جو ہے معرفت ذات، یعنی خدا کو دیکھتے ہیں براہ ہیں، ہے یہ مقام ان کا۔ تو اس مقام تک تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں نہیں پہنچا، اور قرآن سے زیادہ تو کوئی چیز بلند نہیں۔ اسی طریقے سے ہر جگہ ان کے جو مقامات ہیں وہ اس گول سے آگے ہیں کہ جو گول واقف ہوں، صرف خداوند تعالیٰ کے ان صفات سے واقف ہوں جو قرآن مجید میں بیان ہے، سمجھا۔ اس کی وجہ اس کا تو ایک تصور ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی تو صفات الہی کا کچھ عکس ہوتا ہے نا، لیکن خدا کی ذات کا تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرا جو وہ ہے تصور سے اختلاف وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں۔ مان لیجئے کہ وہ باتیں بجا خود اپنی جگہ اچھی ہوں، لیکن ہمارے لیے اور آپ کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے اوپر ہم ان کو پرکھیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا رہبانیت ہے، تو رہبانیت کی ہر بات بری تو نہیں۔ آپ ان کی داستان پڑھیے تو واقعی انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی جانفشانیاں، اتنی قربانیاں۔ اسی طرح سے ہندوؤں کے جوگیوں کے واقعات پڑھیے تو معمولی واقعات تو نہیں، بڑے اہم واقعات ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ معیار آپ کے لیے شریعت نے دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ان لوگوں نے خدا رسیدگی کا معیار اس سے زیادہ آگے بڑھایا کہ جو معیار کا خدا اور رسول نے نہیں چاہا۔ رہبانیت کے متعلق بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما كتبنا علیہ الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے خود اس کو پڑھ لیا۔ تو ہماری جو حد ہے، اچھا قرآن مجید کو بس مہمن کہا ہے، کسوٹی، سمجھا؟ تو کسوٹی کے معنی تو یہ ہے کہ جو چیز بھی ہو میں اس پر پرکھ کے، تو علمی ہے۔ باقی رہ گیا کہ صوفیہ حضرات سے، ان بزرگوں میں سے میرا کسی سے کوئی آشنائی نہیں، کوئی واقفیت نہیں، میں کسی کو جانتا نہیں۔ باقی رہ گیا کہ صوفی حضرات جو ہیں، جو تصوف کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے جو میری ملاقات ہوئی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کوئی اسی زمین کی مخلوق ہے، کوئی آسمانی مخلوق نہیں، سمجھا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی معرفت کا کوئی خاص نقطہ ان کے پاس ہو کہ جو جس کے اوپر کہے کہ بھائی واقعی وہ دیکھائیں اللہ نے۔ تو یہ ہے میرا اختلاف۔ باقی مجھے نہیں معلوم کہ بزرگ صوفیوں میں سے پڑھا لکھا عالم فاضل شاہ صاحب، امام غزالی صاحب، یہ حضرات ہیں، ان کی کتابیں میں نے غور سے پڑھی ہیں۔ لیکن دیکھیے شاہ اللہ صاحب کے متعلق شاہ صاحب نے یہ لکھا کہ میرے چچا کو بھی الہام ہوا اور مجھے بھی الہام ہوا کہ اب تم جو کچھ ہماری رضا کے لیے کرنا تھا کر چکے، اب ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن انہوں نے بھی اس ذمہ داری کو خود ہی اپنی طرف سے اٹھایا، یعنی اللہ کی بندگی کو، اور میں نے بھی اسی طریقے سے کیا، اور یہ الہام ہوا ان کو۔ میں نے لکھا کہ شاہ صاحب کو الہام ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن الہام آدمی کو شیطانی بھی ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے۔ یہ رحمانی الہام نہیں ہے، شیطانی۔ آخر ہوتا ہے نا، شیطانی بھی تو ہوتا ہے الہام۔ تو میں نے کہا یہ الہام اس لیے کہ قرآن مجید میں تو نبی کو آخر عمر تک وعبد ربک کا حتی یاتیک الیقین، جب تک آپ یقین کی تعریف
حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے؟ تمام صوفیوں کے سے کالم آپ کا خیر صوفیوں سے اونچا کرنا تو کچھ یوں ہی سی بات ہے. بہرحال پیغمبر کے بعد تو ان سے کوئی بڑا نہیں. انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ یقین کی تفسیر جو بہت سے کی, تو ان کو تو ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ جب تک کہ موت آئے اس وقت تک تم اپنے رب کی بندگی کرتے رہو. تو شاہ صاحب کو ان کے چچا کو کیسے الہام ہو سکتا ہے کہ ہم بس جو کچھ تم کرنا تھا کر چکے, ہم راضی, اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ میں قرآن مجید کو واقعی اس لیے مانتا ہوں کہ میری عقل بھی اس کو مانتی, اس لیے نہیں مانتا کہ میرے باپ دادا مانتے آئے. میں تو آپ سے کہہ چکا کہ میں ایک زمانے میں یہ سوچتا تھا کہ اگر قرآن مجید سمجھ میں آنے والی چیز نہیں تو بس اس کو بالائے طاق رکھو, کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, بالائے طاق رکھو. لیکن میں مانتا ہوں کہ عقل, اس لیے کوئی بات میں ایسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف, پیغمبر کو یہ حکم اور ان کو یہ ہدایت ہو تو ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ شاہ صاحب نے غلط لکھا ہے, صحیح لکھا ہے, لیکن یہ الہام کو میں کہتا ہوں کہ الہام شیطانی. تو یہ میں شاہ صاحب کے متعلق کہتا ہوں. شاہ صاحب البتہ میرے نزدیک بے شک بڑے جید عالم ہیں, باوجود اس اختلاف کے میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے قوم کے اندر وہ ایک سرمایہ فخر ہے, اور اسی طریقے سے غزالی کو بھی یہ واقعہ ہے کہ بہت بڑے امام ہیں, میں ان کو مانتا ہوں. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ جو صاحب جو چاہے کہے کہ یہ ہم نے وہ دیکھا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, ہم تو قرآن میں کے تو کچھ نہیں جانتے, ایسی چیزیں ہم نہیں مانتے. باقی آپ لوگوں کو بھی میں ہدایت کرتا ہوں کہ ہر چیز میں قرآن و حدیث کو کسوٹی بنائیے, ورنہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. ہر جگہ قرآن و حدیث پر پرکھنا چاہیے. آپ کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے نا, وہ قرآن میں بتایا گیا اور نبی کی سنت میں, بس اس سے زیادہ. اب قبر کی قرآن میں کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل تو ہے بہت واضح طریقے پر, جگہ جگہ ہے. بلکہ عذاب قبر کیا, جب سے آدمی کی جان نکلتی ہے, جو ہے نا کہ فرشتے ان کو مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے, یہی سے شروع ہو جاتا ہے. باقی رہ گیا کہ قبر میں جو قبر سے مطلب آپ کا اگر یہ ہے کہ یہ قبر مٹی کی جو بنی ہوتی ہے, یہ نہیں. قبر سے مراد عالم برزخ ہے, یعنی عالم آخرت اور عالم دنیا کے بیچ میں جو عالم برزخ ہے نا, وہ ایک عالم ہے. اس عالم کی کیفیت اگر یہ مان لیں تو پھر تو سوال نہیں پیدا ہوتا. یعنی دونوں کے درمیان ایک عالم برزخ ہے. اس عالم برزخ میں نیک ارواح کے اوپر نیک اثرات اور بد ارواح کے اوپر بد اثرات طاری ہوتے ہیں, اور جو جس درجہ کا شقی ہوتا ہے اسی طریقے سے. اور اسی عالم برزخ کے متعلق ہے کہ ان کو مردہ گائے ہم واتن بل ہم یاون اند ربہم یرزقون, شہداء کے متعلق. اور جب یہ ہے تو عذاب کی کیفیات سے ان کے اوپر طاری ہوتی ہیں. فرعون کے متعلق آتا ہے یورزون علی النار غدوۃ وعشیہ, وہاں تو نص سے ذریعہ ہے کہ آل فرعون جو ہے نا, صبح شام روزانہ ان کو اس مقام دوزخ کی سیر کرائی جاتی ہے جس میں ان کو جانا ہے. یورزون علی النار اشیوں ہے. اس لیے قبر کے مگر قبر سے مراد عالم برزخ ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں تو ہم نے دھواں اٹھتے نہیں دیکھا, یہاں سے کسی کو چیختے نہیں سنا, یا یہاں سے کوئی کو یہ نہیں دیکھا, تو یہ باتیں یا کوئی بیان بھی کرے اس طرح کی بات تو وہ باتیں بچکانا ہے, ٹپلانا ہے. عالم برزخ کی باتیں. منکر نکیر کا سوال, آخرت کا سوال و جواب سے پہلے کافر یا مسلمان کا فیصلہ کیوں کر سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا
یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت کے سوال و جواب کے بعد ہی کسی کا کفر ایمان کا فیصلہ ہونا چاہیے. ان کا مطلب یہ ہے کہ منکر نکیر عام طور پر یہی مانا جاتا ہے نا کہ یہ قبر میں جاتے ہی منکر نکیر پوچھتے ہیں، اور اگر آدمی جواب دے سکتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، اگر نہیں دے سکتا تو کافر. وہ فیصلہ یہ پہلے ہو گیا آخرت کے. یعنی یہ کیفیات جتنی ہوں گی ابھی بیچ میں نہ منکر نکیر ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی گواہی ہے. وہ عالم الغیب جو ہے نا وہ تو سب جانتا ہے نا کہ کس کی روح کیا لے کے آئی، کس کی روح لے کے آئی ہے. اس کے اوپر اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے اوپر اثرات طاری ہوں گے. باقی رہ گیا کہ جب اتمام حجت کا وقت آئے گا تب اللہ میاں عدالت قائم کریں گے اور ساری چیزیں جو ہیں ان کے سامنے آئیں گی. کیا اس سے ایمان بالآخرت پر اثر نہیں پڑتا کہ خدا کے انصاف کے دن سے پہلے کسی پر عذاب یا ثواب شروع ہو جائے؟ ایمان بالآخرت پر اثر اس پہ کیوں پڑتا ہے؟ اس کی تو وہ شہادت ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جو کچھ آپ کے سامنے آنے والا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہی آپ کے اوپر طاری ہوں گے. اگر نعمت کی شکل میں آنے والا ہے تو اس کے اثرات آپ کے اوپر طاری ہوں گے اگر وہ آنے والا ہے. ہاں اگر یہ ہو کہ وہاں جا کے الٹ جائے کہ ہو یہ تو غلطی ہو گئی، ان کے اوپر برے اثرات ڈال دیے گئے، تو بڑے جنتی آدمی تھے، اس کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے نا، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. یعنی خدا تو عالم الغیب ہے نا، خدا جانتا ہے، تو اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہاں کہیں گا ہو ان کے معاملے میں ذرا زیادتی ہو گئی ہے، خیر یہ ہے کہ معاف کریں گے یا تلافی کر دیے. نہیں، یہ نہیں ہے. وہ اعمال جو آپ نے کیے ہیں، جو اس کے دل پر آپ کے اثرات ہیں، اس کے اثرات طاری ہوں گے وہاں، اور قیامت کے دن اسی چیز کو ثابت کر دیا جائے گا. اگر اس دن ثابت نہ ہو سکے تب تو ناانصافی ہوتی، لیکن اس کا کوئی اندیشہ نہیں انشاءاللہ.